قربانی سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو اپنی حیات میں ترک نہیں فرمایا، اور بڑی فضیلت جس طرح کہ ہم ایک محفل مجلس میں ترمذی کی روایات کے حوالے سے بیان کر چکے ہیں کہ کوئی بھی عمل ابن آدم کا اتنا محبوب اس دن نہیں کہ قربانی سے بڑھ کر کوئی دوسرا عمل نہیں، اور قربانی کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں مقبول اور اپنے ہاں اللہ کے ہاں ایک مقام بنا لیتا ہے۔ فطیبوا بہا نفسا، تو خوش دلی سے تم قربانی کرو۔ اب بخاری مسلم کی روایت ہے، تمام اصحاب السنن نے اس کو ذکر کیا ہے، اس کی اہمیت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی خود، یعنی ضحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین اقرنین ذبحہما بیدہ، کہ اپنے دست مبارک سے خود آپ نے ایسے مینڈے کو جو سینگوں والا چتکوبر جس کو کہتے ہیں، یعنی املح کہتے ہیں، جس میں سفید اور کالا دونوں رنگ پایا جائے، اس قسم کا بڑا موٹا اور بہترین، بعض روایت میں خسی جانور کا بھی ذکر ہے، آپ نے خود ذبح فرمایا، ذبحہ بیدہ، اور اپنے ہاتھ مبارک سے وسما وکبر، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے آپ نے اس کو ذبح کیا، ووضع رجلہ علی قفاحہما، کہ ان کے دونوں پہلوؤں پہ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں مبارک رکھا۔ یہ ایک سنت بتا دی گئی کہ اتنا، یعنی اہمیت بتا دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو خود کیا، اپنی قربانی خود ذبح کی۔ اور پھر خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے فرمایا کہ اپنی قربانی کے لیے کھڑی ہو جاؤ، اور فرمایا کہ یہ خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے پہلے تمام کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو میرے محترم، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قربانی ایک ایسا عمل ہے کہ ہر بال پہ انسان کو ایک نیکی ملتی ہے، اور اللہ کی رضا کو اس کے ساتھ خاص قرار دیا گیا ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ قربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ تو بالکل کی جا سکتی ہے، اور علماء احناف اور علماء حنابلہ کا اس پر اتفاق ہے، اور علماء مالکیہ کا بھی، سادات مالکیہ کا بھی اس پر اتفاق ہے، اور بعض کا جو قول ذکر ہے کراہت کا، تو وہ تب ہے کہ جب وصیت وغیرہ نہ کی ہو۔ اور اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی وصیت کے ساتھ کہ اگر وصیت کی ہو تو قربانی تو وہ کی جا سکتی ہے۔ امام ابو داود نے اور امام ترمذی دونوں نے کہ الاضحیۃ عن المیت، یعنی باب الاضحیۃ عن المیت، کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا، اور اس تحت جو روایت حضرت علی کرم اللہ تعالی عنہ وجہہ کے لائے ہیں، وہ یہ روایت لائے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قربانی کرتے تھے، تو جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ 2 مینڈے کیوں کرتے ہیں، تو حضرت خفش رضی اللہ تعالی عنہ تو انہوں نے کہا دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ وصیت فرمائی تھی، یعنی حکم فرمایا تھا کہ میری طرف سے قربانی کرنا۔ اس کو امام ترمذی نے بھی ذکر کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلم کی روایت ہے، امام ابو داود تمام نے اس کو ذکر کیا کہ آپ نے ایک مینڈا اپنی طرف سے اور دوسرا مینڈا کہ امت کی طرف سے، یعنی آل محمد کی طرف سے بھی، اور پھر امت کی طرف سے دوسرا آپ نے ذبح کیا۔ اور بعض روایت میں ہے کہ جنہوں نے امت میں جس نے ذبح نہیں کیا، اس میں کوئی قید نہیں زندہ مردوں کو۔ اور ایک بات اصول اور کلیہ ذہن میں رکھیں، حج کے بارے میں بخاری مسلم کی روایت ہے، روزے کے بارے میں جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ مردوں سے متعلق کہ ہم کریں یا نہیں، آپ نے حکم دیا کہ کر سکتے ہو۔ قرآن کہتا ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ وہ ایمان والے دعا اپنے لیے اور اپنے سے اگلے ایمان والوں کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ اسی طرح مسلم کی روایت ہے کہ انسان مر جاتے ہیں تو اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، ان میں سے 3 اعمال، اور ابن ماجہ کے اندر 7 چیزوں کا ذکر ہے، تو ان میں سے دونوں میں یہ مشترک ہے کہ او ولدا صالحا یدعو له، او ولدا صالحا ترکہ، نیک اولاد یہ بعد میں کام آتی ہے۔ تو میرے محترم، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مرحومین ہیں ان کے حق میں آپ دعا کریں گے، ایک دفعہ ربنا اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات کہیں گے تو ایک فرشتہ کھڑے ہو کر جتنے مومن ہیں اتنی بار آپ کی مغفرت ہو۔ تو اس لیے یہ باب بند کرنا یہ درست بالکل نہیں ہے، اور علماء محققین کی جو تحقیق ہے وہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی بالکل قربانی کی جا سکتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب ہم درود پڑھتے ہیں، رحمت کا نزول کی دعا مانگتے ہیں، تو وہ بھی ایک مومن ضرور یہی عقیدہ رکھتا ہے کہ اس کا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ اسی طریقے سے جو قربانی کی جاتی ہے وہ بھی ثواب پہنچتا ہے، اور جتنے اعمال ہم کرتے ہیں
یہ تمام کے تمام ورفعنا لک ذکرک کا معنی یہی ہے کہ جتنی امت کے اعمال ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ثواب پہنچتا ہے. تو میرے محترم امت کو اس سے محروم نہیں رکھنا چاہیے. اور علماء کہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ جو اس وقت کے موجود، کسی نے مجھ سے فون پہ کہا کہ عاصمین رحمۃ اللہ، یہ جو علامہ عاصمین ہے، انہوں نے فتویٰ دیا کہ جائز نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور مردے کی طرف سے. میں نے کہا کہ ان سے بڑے عالم ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کا تو فتویٰ ہے کہ جائز ہے، تو صاحب خاموش ہو گئے. تو بہرحال علماء کا اختلاف اپنی جگہ، لیکن ایسی نیکیوں یہ موقع مرنے کے بعد نہیں ہوتا، یہ زندگی کے اندر سب کچھ کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے قربانی کی توفیق طاقت جس کو اللہ نصیب فرما دے، اور پھر بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یا صحابہ کرام کی طرف سے یا امت کی طرف سے ثواب ضرور پہنچتا ہے. اللہ عمل کرنے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے.